FUJ کے رہنما لالا اسد پٹھان اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب کر رہے ہیں۔ جو کسی نہ کسی طریقے سے ملوث ہے وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا۔ میں آج مجھ سے پہلے بہت سارے میرے سینئرز نے جرنلزم کے حوالے سے جو چیلنجز ہیں اس پر گفتگو کی ہے۔ میں صرف دو گزارشات اپنی آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس پہ کوشش ہم نے یہ کرنی ہے کہ PFJ جس مہم کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے اس میں تمام سینئر اور جونیئر جرنلسٹ، اینکر حضرات اور پاکستان کی سول سوسائٹی کو ہمارا بھرپور ساتھ دینا چاہیے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ جب پاکستان میں صرف 3 کیمرہ سامنے لگے ہوئے ہوتے تھے تو اس وقت ہمارے پاس بولنے کا، اظہار کی آزادی کا زیادہ حق ہوا کرتا تھا، مگر آج جب 50 کیمرہ ہمارے سامنے لگے ہوئے ہیں تو ہم بدترین سینسرشپ سے گزر رہے ہیں۔ اس سینسرشپ کے خاتمے اور اس اظہار کی آزادی کے لیے ہم سب کو یک زباں ہونا پڑے گا۔ آپ اور ہم سب ایک دوسرے کے خیالات سے چاہے اتفاق کریں نہ کریں، مگر آزادی صحافت پر، اظہار کی آزادی پر ہمیں مل کر جد و جہد کرنی پڑے گی، اور جس تیزی سے ہمارے اظہار کی آزادی کو انکروچ کیا گیا ہے، کبھی ریاست کی طرف سے، کبھی سیاسی سماجی تنظیموں کی طرف سے، کبھی دہشت گردوں کی طرف سے، اس انکروچمنٹ کا خاتمہ کرنا پڑے گا، اور ہمارے ساتھ ڈے بائی ڈے انکروچمنٹ بڑھتی جا رہی ہے کم ہونے کے بجائے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم تمام جرنلسٹ پاکستان کے آزادی صحافت کے ایشو پر یک زباں نہیں ہے۔ کسی بھی دوست کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنی اس تکلیف کے خاتمے تک PFJ کے ساتھ رہتا ہے، اور جیسے اس کا مسئلہ ختم ہوتا ہے اور کسی کی تکلیف پہ وہ ہمارا ساجھے دار یا بھائی وار نہیں بنتا۔ جب تک ہم سب بنیادی ایشوز پر ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے تب تک ہم اس انکروچمنٹ کا خاتمہ نہیں کر سکتے۔ تازہ مثال شہید ارشد شریف کی ہے کہ اتنی مضبوط مار کر اپنے راستے سے ہٹایا کیونکہ وہ اس کی زباں بندی اور طریقے سے نہیں کر پا رہے تھے۔ پھر پاکستان میں شور اٹھا، جرنلسٹ برادری، سول سوسائٹی، مختلف اسٹیک ہولڈرز بولے، ہم زبان ہوئے، اور ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنا۔ اس فیکٹ فائنڈنگ کمیشن نے جب اپنی رپورٹ سبمٹ کی تو اس کے بعد باقی اور تحقیق کی کیا ضرورت تھی؟ آپ پڑھیں اس فیکٹ فائنڈنگ کمیشن کو، اس میں تو تمام معاملات کا احاطہ کیا ہوا ہے کہ کہاں سے پاکستان سے اس کے ساتھ یہ کھلواڑ شروع ہوا اور پھر اس کا کینیا میں کیا گیا۔ اس کے بعد پھر درمیان کورٹ کی طرح دھمکی اور ہمیں پھر ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا۔ اب GIT بنے گی،
کیا ضرورت ہے JIT بننے کی؟ کینیا آپ کو ایکسس نہیں دیتا, آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہاں جن ملزمان پہ شکوک ہے وہ آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر مہربانی کر کے آپ اس تحقیقاتی سفر سے باہر نکلے, UN کو خط لکھے, جو ہمارا PFJ کا پہلا ڈیمانڈ تھا پاکستان کے تمام جرنلسٹوں کا, چاہے ان کا کسی بھی رنگ نسل سے تعلق ہو. شہید ارشد شریف کے معاملے پر ان کی واضح اور دو ٹوک ایک ہی بات تھی کہ UN کا ایک کمیشن بننا چاہیے جس کے تحت یہ تمام تحقیقات ہونی چاہیے. جب اس نے تقویت پکڑی, زور پکڑا, تو سپریم کورٹ آف بیچ میں کود پڑا. تو میں آج کے اس فورم سے, جس میں شہید ارشد شریف کے نام آج کا دن منسوخ کیا گیا ہے, PFJ نے مطالبہ کیا ہے اور انشاءاللہ ہم 20 مئی تک انتظار کر رہے ہیں کوئی پازیٹیو سائن کا گورنمنٹ کی طرف سے. نہیں تو پھر انشاءاللہ کوئٹہ سے اسلام آباد تک دمادم مست کلندر ہوگا. ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے, ہم اس سے زیادہ انکروچمنٹ برداشت نہیں کر سکتے. اب ایسا وقت بھی آنے والا ہے کہ جب آپ کے اداروں میں آ کے وہ انکروچر بیٹھیں گے, آپ کے پریس کلبوں میں آ کے وہ انکروچر بیٹھیں گے. اور دوسری بات بھی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ انکروچر کے خلاف بات کریں گے, آپ کے خلاف پوری ایک کیمپین چلے گی. ہم نہیں ڈرتے کسی بھی کیمپین سے. پاکستان کا ہر کونے کا وہ جرنلسٹ جو سمجھتا ہے کہ اس ملک میں آزادی صحافت ہونی چاہیے, سینسرشپ ختم ہونی چاہیے, اور زباں بندی کسی بھی صورت میں ہمیں قابل قبول نہیں, وہ پاکستان فائٹر یونین آف جرنلسٹ کے ساتھ کندھا کندھے میں ملا کے کھڑا ہوا. آج ہم نے تمام سینئر جونیئر جرنلسٹوں نے, اور میں اینکر حضرات سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنے پروگرام کا کوئی 5 منٹ 8 منٹ آپ آج بھی ضرور دیں. اور اس کے علاوہ بھی جب پاکستان میں انکروچر کہیں انکروچ کرنے کی کوشش کریں تو اس میں آپ ہمارا ساتھ اس کا حصہ ڈالیں. انشاءاللہ ہم مرنے سے نہیں ڈرتے, مرنا ایک دن ضرور ہے. کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جائے گا, کوئی گھر کے بستر پہ مر جائے گا, مگر ہمیں موت چاہیے تو ایسی چاہیے کہ جو ہمیشہ امر ہو جائے, جس طرح شہید ارشد شریف. بہت شکریہ.